ایران کے بادشاہ کسریٰ کا دربار سجا ہوا ہے۔ 1.5 लाख فوج اپنی تلواریں میانوں سے نکالی ہوئے آہن پوش زرہ پوش، آج کی اصطلاح میں بختر بند دستے، اور ادھر صرف ایک خدا کو ماننے والے 8,000 سپاہی۔ وہاں آہن پوش اور یہاں بے سر و سامانی، تیر ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو نیزہ نہیں۔ 8,000 سن کر بادشاہ موچوں کو تاؤ دینے لگا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صرف 8,000 سپاہی کہاں صف بن کر جاتے ہیں کسریٰ کے دربار میں۔ ایرانی قالین بچھی ہوئی، بادشاہ سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا، حوالی موالی بیٹھی ہوئی بین بجانے والے، اور ادھر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے بھی پٹے ہوئے۔ مفلسی کا عالم یہ ہے کہ تلوار کے اوپر میان نہیں، ٹھاکیاں لپیٹی ہوئی ہے۔ دربار کے دروازے پر پہنچے درباریوں نے کہا رک جاؤ۔ کہا کیا بات ہے؟ ایک تشت میں رکھا ہوا زرق برق لباس لایا گیا، کہا یہ پہن لو۔ مغیرہ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے بادشاہ کے دربار میں حاضری کے لیے یہ زرق برق لباس پہننا پڑتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ نے کہا جاؤ، جس لباس کو پہن کر میں احکم الحاکمین کے دربار میں جاتا ہوں اس لباس کو چھوڑ کر تمہارا لباس پہننے کو تیار نہیں۔ جاؤ اپنے بادشاہ سے کہو ملنا ہے ملنے، نہیں ملنا نہ ملے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو کوئی بڑا اکھڑ آدمی ہے، کڑاوے پہنے ہوئی، کپڑے پٹے ہوئے، تلوار پہ ٹھاکیاں لپیٹی ہوئی۔ ہم نے کہا لباس پہن لو تو کہتا ہے نہیں، میں تو اپنے لباس میں ہی جاؤں گا، ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہ ملے۔ چشم فلک گواہ ہے دربار میں پہنچے، شاہی آداب کے تحت لوگ تو جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں، لیکن یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام گردن تنائی ہوئی، آنکھیں اٹھائی ہوئی اور بادشاہ کے ماتھے پر گاڑے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے والسلام علی من اتبع الہدی، سلام ہے اس پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار بن گیا ہے۔ تجھ پر سلام نہیں، جاؤ جو جی چاہے کر لو۔ پیشانیاں شکن آلود ہو گئی کہ گستاخ آ گیا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، ننگی تلوار کو زمین پر ٹیکتی ہوئے کہ قالین پٹتا چلا گیا۔ اچک کر بادشاہ کے تخت پر جا بیٹھے، پیشانیوں پر شکنیں پڑ گئی۔ بادشاہ نے بھی گور کر دیکھا، کہنے لگے تو نے ہمارے بادشاہ کی توہین کی ہے۔ مغیرہ نے کہا بادشاہ تو 2 ٹکے کا آدمی ہے، میں تو اس کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا جس کے اوپر آسمان سے کئی مرتبہ رب العزت کا فرشتہ رب کا پیغام لے کر آیا کرتا تھا۔ اب ذرا دیکھو تو صحیح 8,000 سپاہیوں کے ساتھ آنے والا بے جگر کتنا ہے۔ کہا بادشاہ اسلام لے آؤ، محفوظ ہو جاؤ گے۔ بادشاہ کہنے لگا پاگل ہو گیا ہے، میرے پاس 1.5 لاکھ لوہے میں غرق سپاہی، تو 8,000 سپاہیوں کو لا کر مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ مغیرہ کہتے ہیں اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے۔ بادشاہ نے کہا اسلام نہ لاؤں تو کیا ہوگا؟ پھر جزیہ دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ کہنے لگا او دیوانے کہاں سے اٹھ کر آ گئے ہو؟ تیرے ساتھ 8,000 سپاہی ہے تو میری حفاظت کرے گا، جبکہ 1.5 لاکھ فوج تو اس وقت میرے پاس ہے۔ مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں مانتا تو یہ تلوار میرا اور تیرا فیصلہ کرے گی۔ بادشاہ کہتا ہے وہ تلوار جس کے اوپر ڈانپنے کے لیے میان بھی نہیں ہے۔ مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کپڑوں میں لپٹی ہوئی تلوار کو نکالا اور کہا بہادر تلواروں کے میانوں کو نہیں دیکھا کرتے، جاؤ اگر کسی درباری اور جرنیل میں جرت ہے تو میرا مقابلہ کر کے دیکھ لیں۔ نظریں جھک گئی۔ بادشاہ نے کہا مٹی کا ٹوکرا لاؤ، اس کے سر پر خاک ڈالو، یہ دیوانہ ہے۔ مٹی کا ٹوکرا لایا گیا، مغیرہ کے سر پر رکھا۔ مغیرہ نے فوراً پکڑ لیا، کہا بادشاہ تجھے بھی مبارک ہو، مجھے بھی، تو نے اپنی زمین کا مالک خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کو بنا دیا ہے، تو نے خود اپنی مٹی ہم کو دے دی ہے۔ اور پھر جب مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ پلٹنے لگے، بادشاہ نے کہا جوان ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، ذرا بتاؤ تو صحیح تم میں یہ جرت اور بے باکی کس نے پیدا کی ہے؟
کہا اس پاک نبی نے جس نے یہ درس دیا ہے کہ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اللہ کے سوا موت و حیات کا مالک کوئی دوسرا موجود نہیں۔ کہاں اس نبی نے ہمیں یہ بھی درس دیا ہے کہ رائے حق میں مر جاؤ تو رب العزت تمہاری ملاقات کے لیے انتظار کر رہا ہے، اور ہم رب العزت کی ملاقات کے لیے ترستے ہوئے دیوانہ وار نکلے ہیں۔ بادشاہ اپنے پاؤں کو مٹی پر مارتا ہے، کہتا ہے مجھے اپنے خداؤں کی قسم، اگر اس دیوانے نے اپنے آقا کی بات سچ دہرائی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو کائنات کا فاتح بننے سے نہیں روک سکتی۔ تاریخ گواہ ہے لڑائی ہوئی، دشمن 70,000 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے، مارنے والے 8,000 اور لاشیں 70,000۔ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو قبر میں اتارا گیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑے تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی انگوٹھی اتار کر لحد مبارک میں پھینک دی، پھر حضرت علی سے کہنے لگے علی یہ میری انگوٹھی نیچے گر گئی ہے، اٹھا لو۔ ایک بہانہ کیا نبی کو بوسہ لینے کا؟ سب دیکھ رہے تھے کہ پڑی ہوئی ہے، کہاں ہاں اٹھا لو، تو مغیرہ قبر میں اتر گئے، نیچے جا کر نبی پاک علیہ السلام کو لپٹ گئے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ سب صحابہ کی چیخیں نکل گئی۔ ان کا انگوٹھی گرانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ شرف اس کے ساتھ مخصوص ہو جائے کہ وہ ذات نبوی سے جدا ہونے والوں میں سب سے آخری ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ اس بات کو بہت فضیلت کی بات مانتے تھے کہ وہ رسول اقدس سے سب سے آخر میں جدا ہوئے ہیں۔ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بعد میں جدا ہونے کا فخر انہیں حاصل ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 20 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قبیلہ ثقیف سے تھا۔ آپ کی والدہ کا نام اسماء بنت الافقم تھا اور وہ نصر بن معاویہ کے قبیلے سے تھی۔ آپ قبیلہ ثقیف کے مشہور سردار عروہ بن مسعود کے بھتیجے تھے۔ مغیرہ مشہور بت لات کے مجاوروں میں سے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر اسلام قبول کیا، بیعت رضوان میں شریک تھے، وہاں تلوار لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کی سعادت بھی انہیں حاصل ہوئی۔ ان کے چچا عروہ بن مسعود قریش کی طرف سے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ مذاکرات کرنے آئے تو بعد میں وہ اپنا ہاتھ حضور پاک علیہ السلام کی داڑھی مبارک تک لے جاتے تھے۔ حضرت مغیرہ نے انہیں ہر بار روکا، کہا اپنے ہاتھ کو روکو ورنہ اس ہاتھ سے ہاتھ دھو لوگے۔ اس پر عروہ نے رسول پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بدتمیز کون ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا بھتیجا مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ پھر جب عروہ واپس قریش کے پاس پہنچا تو ان سے کہا اے قریشیو، میں بڑے بڑے بادشاہوں قیصر و کیسرا اور نجاشی کے درباروں میں گیا ہوں، مگر بخدا کہیں کسی کو اس طرح محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ان سے کرتے ہیں۔ یہ تو ان کے اشاروں پر مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور یہ کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے بہت سے غزوات میں حصہ لیا ہے۔ جنگ یرموک میں بڑی بہادری کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے آپ کی آنکھ اللہ کی راہ میں کام آئی۔ پھر ملک شام کی معرکوں میں بھی برابر کے شریک رہے۔ جنگ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی کمان میں لڑے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ قاری اور تجربہ کار کاتب تھے۔ رسول پاک علیہ السلام نے انہیں وحی کی کتابت پر مامور فرمایا تھا۔ وہ فارسی زبان بھی جانتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ہرمزان کے درمیان ترجمانی کا کام آپ نے ہی سر انجام دیا تھا۔ آپ نے حضور پاک علیہ السلام سے 34 احادیث بھی روایت کی ہے۔ آخر وقت میں کہنے لگی اے اللہ، یہ میرا وہ دایاں ہاتھ ہے جس سے میں نے تیرے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی، تیری راہ میں اس سے لڑتا رہا ہوں۔ سن 50 ہجری میں کوفہ میں الصبح کے مقام پر طاعون سے 70 سال کی عمر میں اس عظیم صحابی کا انتقال ہو گیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو ہم سے خوش فرمائے، ہماری اس ویڈیو کو ہمارے لیے وسیلہ مغفرت فرمائے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔